بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46۔ اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اہل یہود کی عادت تھی کہ وہ کلام اللہ کو اپنے اصل مفہوم سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ اس پر میں نے کافی لمبی بات کی ہے، 2-3 ہفتوں سے مسلسل اس پر بات چلی ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے مفکر موجود ہیں جو لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر۔ استدلال قرآن سے کرتے ہیں مگر آیت کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم سے آیت کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے فتنے سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اہل یہود کی عادت ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اطاعت کی نیت سے بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ یہ لٹک رہا ہے مسلسل، اس کو میں تھوڑا اور بل دے دوں۔ وَيَقُولُونَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور نبی سے کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے، اور نیت کیا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہ سنیں۔ وراعنا اور راعنا کہتے تھے۔ عربی میں راعی کہتے ہیں، راعی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، اور راعی یہ چرواہے کو بھی کہتے ہیں۔ راعی یہ امر کا صیغہ ہے، راعی یہ چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو وہ زیر کو ذرا کھینچ لیتے تھے تو اس کا برا مطلب نکلتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظ میں چونکہ 2 مطلب نکلتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرو تو راعی کے بجائے انظر کہا کرو کہ اے نبی ہماری طرف دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو۔ انظر کا مطلب دیکھیں، یعنی ایسا لفظ استعمال مت کرو جس کا دوسرا مطلب نکلتا ہو اور فسادی لوگ اس سے دوسرا مطلب مراد لیتے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سامنے والا کنفیوز ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ بات واضح کرنی چاہیے، صاف کرنی چاہیے، اور ایسی بات کرنی چاہیے جس میں توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ تو یہودی یہ گڑبڑ بھی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے۔ ایک اور کام بھی کیا کرتے تھے جو اس آیت میں نہیں ہے، وہ احادیث میں وہ یہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ محمد حمد سے نکلا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تحمید عربی میں مبالغہ ہے، یعنی باب تفعیل ہے، اس میں ایک مطلب بار بار بہت زیادہ تعریف کرنا۔ تو محمد کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی بہت زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا، آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا، تو نام رکھا محمد۔ ان کے علم میں ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہوگی اللہ کے بعد۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے۔ انہوں نے نام کیا رکھا؟ محمد، جو اس سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ ایک یحییٰ نام ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ تجویز کیا تو زکریا علیہ السلام کو بتا دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ کا نام یحییٰ سے پہلے کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو پھر لوگوں نے یحییٰ رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا آدم علیہ السلام تک یہ نام پہلے کبھی رکھا ہی نہیں گیا کسی کا۔
تو یہ نام عبد المطلب نے رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکھا عبد المطلب نے تھا، مگر اشارہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ اب یہ جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بتا دوں، پھر میں اس موضوع کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ یہی بات قرآن پر بھی صادق آتی ہے۔ پچھلی کتابوں کا نام تورات رکھا گیا، انجیل رکھا گیا، زبور رکھا گیا۔ جب قرآن مجید کی دوسری سورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت اس کا نام اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا سورہ مزمل میں، ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے، یعنی چند آیات اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی کی آدھی سورت نازل ہوئی تھی، آدھی، اور اس کے بعد یا تو سورہ مدثر کا پہلا رکوع یا سورہ مزمل کا، مفسرین کا اختلاف ہے، تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ، یعنی 8-10 آیتوں کے بعد یہ نازل ہوئی ہے سورہ مزمل۔ اب اس میں جو قرآن نازل ہوا بہت تھوڑا، اور پڑھنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، چھپ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک آدھ اور صحابہ جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بھی اسلام قبول کر چکے تھے، 2-3 صحابہ کے علاوہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اس کتاب کو جو نام دیا وہ کیا دیا؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں پڑھیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کتاب کو، اس وحی کو کیا نام دیا؟ بولو بھائی، قرآن۔ اللہ نے اس کتاب کے لیے جو نام سلیکٹ کیا وہ کیا تھا؟ القرآن۔ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ قراءت سے نکلا ہے۔ کس سے؟ قراءت کہتے ہیں نا پڑھنا، قاری پڑھنے والا، اقرا پڑھے۔ قرآن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ اب اردو بھی لوگوں کی سمجھ میں مبالغہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب میں نے بیان کرا تھا کہ بھئی قرآن میں اللہ نے حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان کیا، تو ایک یونیورسٹی کا طالب علم آیا، کہہ رہے یہ اتنے مشکل ورڈز یوز نہ کیا کریں آپ۔ میں نے کہا کیا مشکل لفظ؟ کہہ رہے ہیں برات۔ کہہ رہے ہم سمجھ رہے حضرت عائشہ کی جو برات تھی، شادی اور برات، وہ کہیں قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اردو زبان اتنی خوبصورت، اتنی پیاری زبان، اور اسلام کی دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی زبان ہے اردو، عربی کے بعد سب سے بڑی زبان مسلمانوں کی عربی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، اردو زبان دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ اب کہیں یہ موضوع ادھر کو نہ چلا جائے، اس کو بھی جلدی سے سمیٹوں۔ موضوع سے موضوع نکلتے ہیں نا، بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک سے ٹاپک نکلتا ہے، اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی زبان ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ انڈیا، پاکستان، ان دونوں ملکوں کی اگر آبادی کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ چائنا کی آبادی سے بڑھ جاتی ہے، اور تقریباً پورے انڈیا میں، پورے پاکستان میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا حجم کتنا بڑا ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اردو کا حجم اور بڑھ رہا ہے، مزید پھیل رہی ہے دنیا میں۔ کس طرح سے پھیل رہی ہے کہ اردو بولنے والوں کا جو گروتھ ریشو ہے وہ انگریزی اور چائنا بولنے والوں سے بہت زیادہ ہے، صرف زیادہ نہیں ہے۔ نہیں آ رہی تو بتا دیں بھائی، پھر یہاں مجھے کنفیوژن شروع، جب آپ لوگ ایسے مجھے ایسے یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، پھر مجھے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو گروتھ ریشو ہے وہ چائنیز کے کتنے ہوتے ہیں؟ 2، وہ بھی ہر ایک کے نہیں ہوتے، اور وہ بھی بڑھاپے میں جا کے ہوتے ہیں۔ جب سے میں نے جلدی شادی پہ بیانات شروع کر دی ہیں، اور بروقت شادی پہ، کم از کم ہمارے حلقے میں تو بہت پہلے سے جو ہے نا گروتھ ریشو اور نسل کی جو گروتھ ہے وہ شروع ہونے لگی، اور بھی علماء بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں میں زیادہ ہے، تو یہ حجم بڑھ رہا ہے ان کا، تبھی آبادی بڑھنے سے پھر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ تو ریشو بھی اردو زبان کا جو ہے نا وہ
پھیل رہی ہے. دبئی میں ابھی ہو کر آیا نا تو وہاں بہت عرب مجھے اردو بولتے ہوئے نظر آئے. ہوتا اب یہ ہے کہ اس کو بین الاقوامی زبانوں میں پھر شمار کیوں نہیں کیا جاتا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی زبان ہے تو یہ جو دنیا کی قومیں ہیں یہ تو بڑی بڑی زبانوں پہ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ان پہ جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا ہے, ان میں ماہرین پیدا ہوتے ہیں, تو اردو کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ جتنی بین الاقوامی یونیورسٹیاں ہیں زبان سکھانے کی اس میں اردو کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورے نے ایک بڑا زبردست کام کیا جو اس کے لحاظ سے زبردست مگر ہمارا بیڑا غرق کر کے گیا ہے. وہ جانتا تھا اردو کی اہمیت. اس نے ہندوستان سے جاتے ہوئے رسم الخط کو تبدیل کیا. ہندوؤں کے لیے جو اردو تھی اس کا رسم الخط اس نے کر دیا سنسکرت, اور مسلمانوں کے لیے جو اردو تھی اس کا رسم الخط وہی پرانا جو فارسی رسم الخط یا عربی رسم الخط وہ باقی رہنے دیا, اور ان کی اردو کو ہندی کا نام دے دیا اور ہماری اردو کو اردو کا نام دے دیا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کی اردو کو ہندی کہہ دیا تاکہ یہ دنیا میں دو الگ الگ زبانیں شمار ہوں, حالانکہ یہ دو الگ الگ زبانیں بالکل بھی نہیں تھی, بالکل 100% ایک ہی زبانیں تھی. اور جب اس نے زبانوں کو توڑا اس وقت 100% ایک زبان, کوئی فرق نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ وہ اس کو ہندی کہتے تھے اور ہم اس زبان کو کیا کہتے تھے؟ اردو. ان کی جو فلمیں بنتی تھی وہ خالصتاً اردو میں, ان کے جو گانے بنتے تھے خالصتاً اردو میں, ان کی جو ادب تھا, ان کی جو تحریریں تھی خالصتاً اردو میں. لیکن گورے نے ایسا کام کیا کہ وہ تو جانتا تھا نا کہ کسی بھی لحاظ سے اس کا تو کام یہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, ہر لحاظ سے لوگوں کو قوموں میں توڑتے چلے جاؤ. تو اس نے پھر جب سنسکرت رسم الخط کر دیا اور ہندوؤں کے دل میں اردو کی نفرت ڈال دی, یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کی زبان ہے اور تم ہندو ہو. تو اب ہندوؤں نے کیا کیا, اپنی مادری زبان سے جو اردو تھی ان کی بھی, اس سے نفرت کرنا شروع کر دی اور تکلف کر کے اس کو ہندی کہنا, اور پھر اس میں سے فارسی اور عربی کے خوبصورت الفاظ نکال کے سنسکرت زبان کے مشکل الفاظوں کو داخل کرنا شروع کر دیا, جس سے اس زبان کا اب وہ ایک الگ ٹریک پہ چل پڑی ہے. اب وہ آہستہ 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 اپنی شاعری میں بھی, اپنی فلموں میں بھی اور اپنے ادب سے بھی خوبصورت الفاظ کو نکال رہے ہیں جو اردو کے خوبصورت الفاظ ہیں, اور ہندی کے جو سنسکرت زبان کے الٹے سیدھے الفاظ جو سننے میں بھی بھلے نہیں لگتے, بولنا بھی مشکل, اس کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل ایک الگ رخ پہ چل پڑے ہیں وہ. لیکن یہ کوشش کوئی اتنی زیادہ کامیاب ہو نہیں رہی ہے. اب آپ ان کا میڈیا, ان کی جو BBC ہے نا ہندی میں, وہ سنیں تو ہندوؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہے وہ ہندوؤں کے لیے, مگر ہندو سے آپ پوچھیں, کسی انڈین ہندو سے, کہ تمہیں BBC اردو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یا BBC کی ہندی سروس, وہ کہے گا مجھے BBC کی اردو سروس زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ بھائی یہ جو اردو زبان ہے نا اس کی حفاظت کرو. آپ انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, مگر اردو زبان کی حفاظت کریں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ زبان ہمیں بہت ساری اقوام سے ملاتی ہے. میں ایبٹ آباد میں تھا تو میرے جو میزبان تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہند کو بولنے والے, ادھر ایک پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ایبٹ آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں کیونکہ وہ تعلیمی ادارے بہت ہیں وہاں پہ, تو وہاں پنجاب سے لوگ بھی جاتے ہیں, اردو اسپیکنگ بھی جاتے ہیں, پٹھان بھی جاتے ہیں, ہزارہ والے بھی جاتے ہیں, اور جناب ہند کو بولنے وہ جو ہے وہ پوٹھوہاری جو زبان ہے وہ بھی, ساری زبانیں وہاں مکس ہوتی ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک دسترخوان پہ, اردو میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کی تو اردو زبان نہیں ہے, کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اردو کے علاوہ یہاں چلا نہیں سکتے کوئی زبان. پھر ہمارے جو پٹھان دوست انہوں نے کہا میں پشتو بولوں گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا, اس کی نہیں آئے گا. اس نے کہا میں ہزارہ والی زبان میں بات کروں گا تو صرف اس کی آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس نے کہا میں اگر پنجابی میں بات کروں گا تو ان دو کی سمجھ میں نہیں, اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, صرف یہ والے لاہور والا ایک بیٹھا ہوا اس کی سمجھ میں آئے گا. تو جوڑنے کا کام, ایلفی کا کام کیا کر رہی ہے؟ ایلفی سمجھتے ہیں نا, جوڑنے کے کام آتی ہے. اور اردو زبان کی وجہ سے جو دوسری زبان بولنے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی ہے, اس لیے ان کو بھی اردو کی قدر کرنی چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ملک کے مشہور ترین خطیب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی مادری زبان پنجابی ہے, اردو نہیں ہے. لیکن اگر وہ اردو میں تقریریں نہ کرتے تو کیا
دین اور دنیا کے لحاظ سے ان کو اتنی عزت ملتی جتنی آج ملی ہوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہوتا ایسے. ایک مخصوص طبقہ ان کی بات سنتا. انہوں نے اپنی تقریروں کے لیے اردو زبان کو سلیکٹ کیا، جس سے پٹھان بھی ان سے متاثر، پنجابی بولنے والا بھی ان سے متاثر، اردو بولنے والا بھی ان سے متاثر، اور پوری دنیا میں انگلینڈ میں ان کے بیانات ہو رہے ہیں، امریکہ میں ان کے بیانات ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں ان کے بیانات ہو رہے ہیں، دبئی میں ان کے بیانات ہو رہے ہیں. اگر وہ اپنی مادری زبان پر اکتفا کرتے تو دین اور دنیا کی یہ عزت اور شہرت ان کو شاید نہ ملتی. یہ ایک میں نے مثال دی اور درجنوں ایسی مثالیں ہیں. شاعری میں دیکھ لیں، علامہ اقبال جو تھے نا، اصل پنجابی تھے، وہ پنجاب کے تھے، مگر انہوں نے جو ادب پہ کام کیا اس کے لیے اردو کو منتخب کیا، جس سے وہ اللہ نے ان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے. مفتی زرولی صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مفتی زرولی صاحب، وہ اپنی ان کی ایک الگ شان ہے. جب بنگلہ دیش گئے مفتی زرولی صاحب بیان کرنے، تو بنگلہ دیشی لوگ نعرے لگا رہے تھے، مفتی جرولی صاحب زندہ آباد. تو لوگ کہہ رہے تھے یار مفتی صاحب بھی پریشان تھے، میرا نام ہی لوگوں نے تبدیل کر دیا. تو میں نے جو علم حاصل کیا، میرے اساتذہ میں جن سے میں نے علم حاصل کیا، اردو اسپیکنگ ایک بھی نہیں ہے. بعض علوم میں نے جن اساتذہ سے حاصل کیے وہ پشتو بولتے تھے. بعض میرے اساتذہ ان کی اصل زبان پنجابی تھی. بعض میرے اساتذہ وہ تھے جن کی اصل زبان سرائکی تھی. اور میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں وہ بھی پنجاب کے تھے، ان کی جو مادری زبان تھی پنجابی تھی. اب اگر یہ حضرات اپنی اپنی مادری زبانوں میں دین کے علم کی اشاعت کرتے تو آج میں یہاں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے بیان نہ کر رہا ہوتا. تو ان حضرات نے بھی علم دین کی اشاعت کے لیے کس زبان کو منتخب کیا؟ اردو کو. اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کا آپس میں بھی رشتہ قائم ہوا. ایک ہی مدرسے میں پٹھان استاذ بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں. میرے استاذوں میں بلوچی بھی ہیں، بروہی بھی ہیں، اور جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان میں بھی یہ سارے شاگرد ملیں گے. بلوچی بولنے والے بھی ہیں، بروہی بولنے والے بھی ہیں، مکرانی بھی ہیں. جن کو ایک ہمارا دوست تھا لیاری کا مکرانی، اس کو میں کہتا تھا اوباما. اس کا مشہور لطیفہ میں اکثر آپ کو سنایا میں نے، کہ اس سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ویسے ہی مذاق چل رہا تھا کہ جب اگر بالفرض مولوی لوگ فلمیں بنانا شروع کر دیں، اسلامی فلمیں، ایک ویسی مزاح کی بات چل رہی تھی کہ مولوی لوگ اگر اسلامی فلمیں بنانا شروع کر دیں تو فلموں کے نام کیسے ہوں گے. ویسے ایک مزاح کی محفل چل رہی تھی. تو وہ لیاری کا جو لڑکا بیٹھا تھا نا، بڑا ہوشیار، اس نے کہا پہلی فلم ریلیز ہوگی ہم زکات دے چکے صنم. اس نے کہا پہلی فلم کا نام ہوگا ہم زکات دے چکے صنم. میں نے کہا یار یہ. پھر ہم نے پوچھا اگر جو گرین چینل والے ہیں بریلوی حضرات، وہ اگر فلمیں بنائیں تو فلم کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا فلم کا نام ہوگا میلاد تو ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے، میلاد تو. اتنی ہنسی آئی ہم لوگوں کو. خیر یہ تو ایک. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جوڑنے کا کام کون سی زبان کر رہی ہے. ہمیں اپنے اساتذہ سے بھی جوڑ دیا اس نے، اور ہمارے بہت سارے شاگردوں سے بھی ہمارا ریلیشن قائم ہو گیا. اس میں صوبہ سرحد کے بھی ہیں اور پنجاب کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ہیں جن سے. تو یہ اتنی زبردست زبان ہے کہ اس کی ایلفی کے بغیر آپ جو ہے نا اس بر صغیر کی اقوام میں آپ کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اس زبان کی حفاظت کے فرض کفایہ ہونے پر ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے باقاعدہ. ہمارے اکابر جو ہندوستان کے تھے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اردو زبان کی حفاظت فرض کفایہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ اسلامی لٹریچر اردو زبان میں اتنا زیادہ اب ہو گیا ہے کہ وہ بہت ساری اسلامی تعلیمات کی حفاظت جو ہے خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ اردو زبان پر موقوف ہے. اس پر اور بھی بہت کچھ کہنے کا ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر میں اردو کی اہمیت پر ابھی بیان کرنا شروع کر دوں تو 1.5 گھنٹہ پھر میں اسی پر بولتا رہوں گا. اس میں شائستگی کتنی ہے، اس میں تہذیب کتنی ہے، اور اس میں ادب احترام کے صیغے کتنے ہیں. یہ بہت ایک طویل بیان ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جب اتنا اشارہ دے دیا ہے. اردو ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. اردو کی سب سے بڑی خاصیت جو اسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہے، اس زبان میں شائستگی بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ بعض چیزوں میں اردو کو عربی پر بھی فوقیت ہے. عربی کی اپنی ایک حیثیت ہے، بلاغت، فصاحت، شاعری، وہ ایک اپنی جگہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کیونکہ کسی بھی قوم کی کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ اس قوم کے کلچر کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے.
مثال کے طور پر کوئی جاہل اجٹ قوم ہے جو ہر وقت مار دھاڑ میں لگے رہتے ہیں، تو ان کی زبان بھی میں یہ کلچر آئے گا، گالیاں اور یہ ساری چیزیں ان کی زبان میں آئیں گی، وہ شائستگی ختم ہو جائے گی۔ اردو زبان جو بنی ہے نا، یہ مسلمانوں میں ایسے خاندانوں میں جو اوپر کے خاندان تھے، یعنی بادشاہ کے لیول کے جو لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کی کبھی شاعری سنی ہوگی، اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں۔ میں تو برما میں بہادر شاہ ظفر کے مزار پہ گیا ہوں۔ 1852 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا ہے، 1852 میں، آج سے تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ۔ تو بہادر شاہ ظفر کی شاعری وہاں اس کے مزار پہ لگی ہوئی ہے، جو اردو میں اس نے شاعری کی ہے۔ تو یہ بادشاہوں کی زبان تھی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ اردو میں آداب اور ادب اور تمیز بہت ہے۔ بڑے سے بات کرنے کے صیغے الگ ہیں، بچوں سے بات کرنے کے صیغے الگ۔ ابے تبے نہیں ہے اردو میں، ٹھیک ہے نا، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اردو میں ابے تبے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بڑے سے جب بات کریں انگلش میں تو اسے کیا کہیں گے؟ یو سے خطاب کریں گے نا۔ عربی میں آپ کہیں گے انتا، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اردو میں آپ بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ۔ تھوڑا کم احترام کرنا ہے تم، اور اس سے بھی کم لیول پہ لے کر آنا ہے تو سے بات کریں گے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جیسا ہی ہے۔ تم کا مطلب تھوڑا سا محترم ہے۔ آپ جناب سے بات شروع کر دیں گے، اس کا مطلب اور کوئی چیز آپ نے کسی کو دینی ہے۔ آپ مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب پڑھ لیں، آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ریڈ دس بک، یہ کہیں گے نا۔ بڑا ہے، باپ سے بات کر رہے ہیں، دادا سے بات کر رہے ہیں، چاچا سے بات کر رہے ہیں، یا اپنے ملازم سے، ریڈ۔ انگلش عربی میں کہیں گے اقرا۔ لیکن اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں اس کے لیے۔ اردو میں جو ہے نا بہت سارے الفاظ ہیں۔ کھانے کی میں مثال دیتا ہوں نا، وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی۔ آپ انگلش میں جب کسی کو کھانے کا کہتے ہیں، ٹیک دس یا ڈرنک، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں آپ کہیں گے کل، کھاؤ۔ اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ کھائیے۔ یہ تھوڑا اوپر کا لفظ، کھائیے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا کیا ہے؟ کھاؤ۔ یہ کھاؤ کا مطلب تھوڑا سا نہ احترام کر رہے ہیں، اور کھا، ابے کھانا کہتے ہیں نا، ابے دیکھ کیا رہا ہے، کھانا۔ کھا، کھائیے، کھا، کھاؤ اور کھائیے، یہ تین فارمز ہیں، یہ ہر امر میں استعمال ہوتی ہیں جہاں بھی آرڈر کا صیغہ ہوگا۔ پھر اس میں دو فارم اور ہیں، کھائیے گا، آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا۔ اور اگر بہت محبت پیدا کرنی ہے کہ سامنے اگر کریلے بھی پکے ہوئے ہیں نا تو وہ کھا لے۔ آپ نے ایسی چیز پکائی ہے کہ وہ دیکھ کے اس کے ناک منہ سے دھواں نکل رہا ہے کہ یار یہ کیا پکا لیا، تو اس میں آپ نہ بڑھا دیں، کھائیے نا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کھائیے نا، دل چاہتا ہے نا کہ اسی کو کھا لے آدمی، وہ اتنا میٹھا لگتا ہے۔ آئیے نا، آپ کبھی ہمارے گھر بھی آئیے نا، آپ کبھی کھائیے نا، بات تو کیجئے نا۔ نا کا لفظ بڑھا دیا اور مٹھاس پیدا ہو گئی۔ تو یہ اردو کی خاصیت ہے، اور اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے، موضوع تبدیل ہو جائے گا، پتہ نہیں بات اردو پہ کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مقصد عصبیت پھیلانا نہیں ہے، کسی زبان کی توہین یا تنقیص مقصد نہیں ہے، ہر زبان کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ پشتو کا اپنا مزہ ہے۔ ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب بھی پٹھان تاجر کسی پٹھان تاجر سے ملتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے، انڈس کرولا استا ورورا۔ ورورا انڈس کرولا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر انڈس کرولا نہیں ہے، پٹھانوں میں انڈس کرولا جو ہے نا وہ کار، اس کی بڑی اہمیت ہے، مضبوط گاڑی ہوتی ہے پٹھانوں کی طرح، اور پہاڑوں پہ چلتی ہے، کوئٹہ میں بڑی مشہور ہے۔ تو ایک پٹھان دوست کہہ رہے تھے ہمارے یہاں بڑے مزے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کہ انڈس کرولا استا ورورا، اے میرے دوست انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر ہے سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنی ایک شائستگی ہے۔ پنجابی زبان کا لطف یہ ہے کہ وہ فری اسٹائل میں بولی جاتی ہے، اور جس سے محبت ہوگی نا اسی سے پنجابی بول سکتے ہیں آپ، کیونکہ ایسے فری ہو کے بات کرتا ہے نا انسان، وہ صوفی صاحب، ٹھیک ہے، صوفی صاحب، وہ صوفی صاحب سے اس طرح بادشاہوں، ان کے اپنے ایک محاورے ہیں، پشتو کا اپنا ہے، سندھی زبان کی اپنا ہے، ایک اس کی حیثیت نہیں، لیکن اردو کی ایک اپنی خاصیت کیا ہے، اس میں تمیز ادب بہت ہے۔
بچپن کی بات بتا دوں، ہمارے والدین بتایا کرتے تھے جب بچپن، اب تو کراچی کا حساب برباد ہو گیا، اس وقت کی بات بتا دوں ہمارے بچپن کی، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ لوگ ملک کے دوسرے علاقوں سے تمیز سیکھنے کے لیے کراچی آتے ہیں۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ تمیز، کیونکہ یہاں کی بولی اتنی اچھی تھی۔ اب وہ اس کا حساب کتاب کیا ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ کلچر ہی تباہ ہوتا جائے۔ تمیز، اب تو یہاں بندوق اور کلاشنکوف اور بم، تو کوئی یہاں کسی کو مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے تو ڈر لگتا ہے کوئی بم نہ رکھا ہوا اس نے۔ ہمارے ایک تاجر ہیں برما میں، انہوں نے بتایا کہ میں جب کراچی آتا ہوں نا تجارت کے لیے تو ایمبیسی والے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، خودکشی کرنے جا رہے ہو کیا؟ یہیں کچھ کر لو، کیا ضرورت ہے، وہاں اتنے بم پھٹ رہے ہیں، اتنے قتل ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ سب سیاست نے کیا ہے۔ تو میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ صرف اردو کی ایک اہمیت کہ یہ جوڑ کا کام دیتی ہے، تو اس لیے اگر ہمیں یہ اپنی اقوام کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اردو زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ میں ہندوؤں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تم بھلے ہندی کہہ کے اس کی حفاظت کر لو، چلو ناموں میں اختلاف ہے، تم اس کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہندی کہنے کے لیے تیار نہیں، الگ الگ ناموں سے، لیکن بہرحال زبان ایک ہی ہے، تو تم بھی اس کی حفاظت کرو، ہم بھی، کیونکہ کچھ مفاد ایسے ہیں جو ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان مشترک ہیں۔ تو مشترک مفاد میں تو سمجھوتا کرنا چاہیے نا۔ دیکھو یورپ نے ایک مشترک کرنسی نکال لی نا، حالانکہ مختلف قومیں ہیں، ہر یورپ ملک کی الگ زبان ہے، لیکن انہوں نے کہا کچھ مفاد ہمارے کیا ہیں، مشترک ہیں، تو کرنسی ایک ہو گئی۔ تو اگر ہمارے اور ہندوؤں کے کچھ مفاد مشترک ہیں تو ہمیں ان مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور ان مفاد پہ جو ہے سودا نہیں کرنا چاہیے، ان مفاد پہ سمجھوتا کرنا چاہیے، سودا نہیں کرنا چاہیے اور ان پہ جمع ہو جانا چاہیے ہمیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ابتدائی چند آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کا نام کیا دیا گیا؟ اچھا، اردو کے بارے میں ایک بالکل آخری بات، کیا کروں، وہ نکل رہی ہوتی ہے نا باتیں، تو بعض باتوں کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کراچی کی اردو بلا مبالغہ یہ زیادہ ہو جائے گی، میری اپنی رائے ہے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے۔ اس وقت جو اوریجنل اردو ہے نا پورے بر صغیر میں، جتنی اچھی اردو کراچی میں بولی جا رہی ہے، کراچی کے پڑھے لکھے علاقوں میں، باقی جگہوں پہ نہیں بولی جا رہی، نہیں آ رہی میرا خیال۔ جو کراچی کے پڑھے لکھے علاقے ہیں، کون کون سے یہ نہیں بتاؤں گا، جو غیر پڑھے لکھے علاقے ہیں پھر ان لوگوں کو غصہ آئے گا۔ جو پڑھے لکھے علاقوں میں، کیونکہ انڈیا کی جو اردو ہے نا اس میں ہندی زبان کو داخل کر کر کے اس کا حساب کتاب خراب کیا جا رہا ہے، اور باقی جگہوں پر جو اردو بولی جا رہی ہے تو چونکہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اور جس آدمی کی جو مادری زبان نہیں ہوتی نا وہ دوسرے کی زبان سیکھ کے اتنی اچھی بول نہیں سکتا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ اردو پہ کام ہوا ہے، جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں اردو میں پنجاب میں گزرے ہیں، اردو پہ جو ڈکشنریز ہیں، کتابیں ہیں، وہ سب پنجاب والوں نے لکھی ہیں، مگر بولنے میں وہ ماہر نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں۔ تو جو جسے کہتے ہیں نا ایکسینٹ یا پروناؤنسیشن جسے کہا جاتا ہے، لب و لہجہ، وہ کراچی کا سب سے اچھا لب و لہجہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق بعض علاقوں کا، باقی تو سارا حساب کتاب ہی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی، میں دبئی میں تھا تو وہاں ایک بندہ ملا مجھے انڈیا کا، اس نے کہا میں نے بہت لوگوں کی اردو سنی ہے مختلف، لیکن جو کبھی کوئی کراچی سے آئے نا تو اس کی اردو میں سنتا ہوں تو مجھے وہ اچھی لگتی ہے، یعنی اوریجنل اردو کے قریب لگتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی رپورٹ ہے۔ باقی اگر کسی کی کوئی اور رائے ہو کہ نہیں لکھنؤ والوں کی اچھی ہے، دہلی والوں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس پہ واٹس ایپ پہ میرے الٹے سیدھے میسج آنا، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے یوں کہہ دیا، ہم لوگ کو یوں کر، تو یہ ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے دونوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو اللہ نے لفظ قرآن سے تعبیر کیا جب چند آیتیں نازل ہوئی تھیں، چند آیتیں، تو یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد، حالانکہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کتاب کا نام رکھا جا رہا ہے القرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، مبالغے کا صیغہ ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، لوگوں کو اب اردو کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہو رہے، آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ تو مبالغہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو، ایک ہوتی ہے ایفرمیٹیو، اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو ڈگری، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔
تو جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صیغہ مبالغہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ المقروء عربی میں اس کا مطلب ہے پڑھی جانے والی. بس الاقرأ یہ کمپیریٹو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جانے والی. قرآن کا نام اگر الاقرأ رکھ دیا جاتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری کتابوں سے ذرا زیادہ پڑھی جائے گی، لیکن اس کا نام رکھا گیا سپرلیٹو ڈگری میں القرآن، بے انتہا پڑھی جانے والی، اتنی کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب کر ہی نہیں سکتی. تو یہ جو نام رکھا جا رہا ہے قرآن کا قرآن، یہ اس وقت جب پڑھنے والے پوری روئے زمین پر 2 یا 3 افراد. نہیں آ رہی بات؟ یہ نام خود اس کی علامت ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. اس کو پتا تھا کہ اس کا نام ایسا رکھو کہ اسم با مسمہ ہو اور اسم بالکل مسمہ کے مطابق ہو. یہ عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ نام عالم الغیب نے رکھا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کا بچہ پیدا ہوا، لوگ اچھا نام رکھتے ہیں اس امید پر کہ یہ ایسا بنے گا، کبھی بن جاتا ہے اور کبھی نہیں بنتا. اگر آپ نے بچے کا نام رکھ دیا بہادر خان، اسی امید پہ رکھا ہوتا ہے نا کہ کیا بنے گا؟ بہادر، لیکن کیا بنتا ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اتنے باریک، بالکل پتلے، ایسا کہ ان کو دیکھ کر ان کو گرفتار کرنے کا دل چاہتا ہے، اور چہرے پہ گوشت نہیں، اتنے پھونک مارو اڑ جائیں. نام کیا ہے؟ قیامت خان. جب پیدا ہوئے تھے تو والدین نے سوچا شاید یہ دہشت، اس کی دہشت دنیا پہ بیٹھ جائے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بیچارہ اتنا سا رہ جائے گا. بچے کا قد چھوٹا سا رہ گیا اور نام کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی رکھ دیں، لمبو خان. ٹھیک ہے نا؟ تو ماں باپ تو اچھی امید پہ رکھتے ہیں نام، لیکن ضروری نہیں کہ بچہ اس حساب سے. شریف کتنے لوگوں کے نام ہیں، مگر کیا وہ واقعتاً شریف ہوتے ہیں؟ باقاعدہ ایک قوم ہے شریف، ایک قوم ہے. میں مثالیں نہیں دوں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان میں شرافت کے علاوہ سب کچھ پایا جاتا ہے. لیکن ماں باپ نے کیا تھا بھائی اسی نیت سے کہ بھی شرافت ہوگی. تو انسان چونکہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ نام اچھی امید پہ رکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں. اگر ماں باپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ ہمارا یہ بچہ ایسا ہے کہ خود اس پہ قیامت آئی ہوئی ہوگی، ہر وقت اس کی صحت ایسی ہوگی، تو کبھی بھی اس کا نام قیامت خان نہیں رکھتے. کچھ بھی رکھ لیتے اس کا نام، لیکن قیامت خان نہیں رکھتے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا علم کامل نہیں ہے. لیکن اللہ نے تورات کا نام تورات رکھا، زبور کا زبور رکھا، انجیل کا انجیل رکھا. ان میں سے کسی کتاب کا نام اللہ نے قرآن نہیں رکھا. لیکن قرآن کی ابھی ابتدائی آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس کو پڑھنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والے صرف 2-3 صحابہ. اور نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے پناہ، بے انتہا، بہت زیادہ، بار بار پڑھی جانے والی. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا، بلکہ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. آج دیکھ لو کتنی پڑھی جاتی ہے. ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے پڑھی، فجر میں پڑھی، ظہر میں پڑھی، پھر تراویح میں، پھر صرف آپ رمضان میں تراویح میں دیکھ لیں حرم میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے، اور کتنے ادب کے ساتھ، باوضو ہو کے، باقاعدہ قیام کر کے، کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ. تو بالکل اسی طرح جو نبی کا نام رکھا گیا نا، وہ نام کیا رکھا گیا؟ محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے پناہ، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو عبد المطلب کو کیسے پتا تھا کہ اس کی اتنی زیادہ تعریف ہوگی؟ اور اس بات کا انگریز بھی اعتراف کرتے ہیں، ہندو بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا گیا اور زبان سے کہا گیا، اس کائنات میں کسی کی نہ اتنی تعریف ہوئی کسی مخلوق میں، اور نہ کسی کی شان میں اتنا کچھ لکھا گیا. نعتیہ کلام، شاعری میں جو کہا گیا ہے، سب سے زیادہ شاعری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوئی ہے. سب سے زیادہ کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں.
اور سب سے زیادہ تعریفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، اور واحد نام ہے کہ جب بھی لیا جاتا ہے لازماً دعا کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کے اوپر۔ تو اور اس نام میں ایک بڑا زبردست، محمد کے نام میں جو ہے نا ایک بہت زبردست ایک وصف ہے، وہ یہ ہے کہ اس نام کو نام لے کے برائی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ برائی یہ تعریف کی بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، ایک غیر مسلموں کا ایک مقولہ سنانا مقصد ہے، جو وہ مذمت کیسے کریں گے معاذ اللہ، وہ یوں کہیں گے محمد برے ہیں، معاذ اللہ یوں کہیں گے نا۔ تو جب محمد کہہ دیا انہوں نے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ شخص جو بے انتہا تعریف کے قابل ہے وہ برا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ تم نے خود کہا کہ وہ بے انتہا تعریف کے قابل ہے، تو کسی بھی قسم کی جو مذمت یا برائی کی جائے گی تو وہ محمد کے نام کی بالکل کیا ہوگی؟ اپوزٹ ہوگی۔ اور یہ صرف ایک فرضی چیز نہیں ہے، یہودی بہت بڑی مشکل میں گرفتار تھے اسی وجہ سے، بہت بڑی کنفیوژن تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہتے تھے یا محمد، اے محمد تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم فلاں ہو، تم برے ہو۔ تو پھر ان کو اشکال ہوتا تھا، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اے قابل تعریف ہو، تو عربی جانتے تھے، اے وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، جو بہت زیادہ قابل تعریف ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو خود پریشان ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ سوچتے ہیں کہ یوں کہا کریں گے یا مذمم، محمد کا اپوزٹ کیا ہے؟ مذمم، قابل مذمت۔ محمد کا الٹ کیا ہے؟ بولو بھائی، مذمم، قابل مذمت۔ محمد قابل حمد اور مذمم قابل مذمت۔ تو پھر وہ یوں کہتے تھے یا مذمم، اے وہ شخص جو قابل مذمت ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو یوں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کی گالیوں کو کس طرح مجھ سے پھیر دیا ہے، یہ گالیاں دے رہے ہیں مذمم کو اور میرا نام کیا ہے؟ محمد۔ نہیں ساری بات سمجھ میں؟ یہ گالیاں کسے دے رہے ہیں؟ مذمم کو، اور میرا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اسلام کے برحق ہونے کا اس میں بھی اشارہ۔ ان چیزوں کو دلیل نہیں کہا جاتا، یہ کسی چیز کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، یہ دلائل کی مؤید ہوتی ہیں، یعنی ایک شے کے برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے، تو اس قسم کی چیزوں سے ان دلائل کو تقویت مل رہی ہوتی ہے۔ دلیل ایک الگ چیز ہے، یہ تقویت دیتی ہیں ان دلائل کو، برحق ہونے کے دلائل کو تقویت دینے والی چیزیں۔ دلائل تو یہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے معجزات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نام ہی کو کسی شے کی دلیل بناتے ہیں، نام ہی کو دلیل بناتے ہیں، اور لیکن عجیب بات ہے کہ باطل آدمی نام میں بھی پھنس جاتا ہے۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا، عدالت تک بات چلی گئی، تو اس نے کہا میرا ذکر جو ہے نا پچھلی آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے تورات میں تھا نا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، احمد بھی حمد ہی سے نکلا ہے، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد کا مطلب بھی یہی ہے۔ محمد کا مطلب بے پناہ تعریف کی جائے، احمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو نبی کی سب سے زیادہ تعریف بھی کی گئی ہے اور بہت زیادہ بھی کی گئی ہے۔ تو مرزا غلام احمد جو تھا نا، اس نے عدالت میں کہا کہ میرا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہا، اس نے کہا دیکھو احمد کا تذکرہ ہے نا، احمد تورات میں، قرآن میں خود آتا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، تو میں احمد ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ تو غلام احمد ہے، تیرا نام تو غلام احمد ہے، احمد تھوڑی ہے۔ اس نے کہا غلام تو ویسے ہی لگا ہے، اصل تو احمد ہی ہے، غلام احمد تو وہ تو ویسے ہی ہے، اصل تو احمد ہے۔ جیسے ستار ہوتا ہے تو محمد ستار کہہ دیتے ہیں نا لوگ، محمد ویسے ہی لگا دیا، اصل تو بھائی ستار نام ہے، اصل تو غفار نام ہے، محمد تو ویسے ہی لگا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ غلام لفظ کی کوئی اہمیت تیرے نام میں نہیں ہے تو پھر میں بھی اللہ ہوں، کیونکہ میرا نام ہے عطا اللہ، اللہ میں ہوں، عطا ویسے ہی لگا ہوا ہے، تو جب میں اللہ ہوں تو میں نے تجھ سے نبوت ویسے ہی چھین لی ہے، سلب کر لی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں میں نے اس آدمی کو نبوت دی نہیں ہے۔
سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو وہ بہت حاضر جواب تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہے نا بہت حاضر جواب تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ جب غلام احمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر عطا اللہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب میرا نام عطا اللہ ہے تو پھر نام سے میں پھر اللہ ہی میں ہوں. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہودی یہ چال چلا کرتے تھے کہ راعینا کے لفظ کو کھینچ کے راعی بنا دیا کرتے تھے. یہ دو نمبریاں کرتے تھے. راعی کا مطلب کچھ اور بن جاتا ہے، راعی کا مطلب کچھ اور ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو اگر کسی لفظ کے استعمال کرنے میں نکلتا ہے تو ہم وہ لفظ استعمال نہ کریں. یہاں دو چیزیں بتاؤں گا میں، اللہ کرے دوسری یاد رہے. یہ پہلی کے بعد میں جو پہلی بتانا شروع کروں گا تو دوسری بھول نہ جاؤں. ایک یہ ہے کہ یاد رکھو یہ جو فیس بک پر یا واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے معاذ اللہ شائع ہوتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً ایسے ہی ہے جیسے محمد اور مزمم کا فرق. یہ نبی کے نہیں ہے، اصل میں حقیقت میں نبی کے نہیں ہے. یہ تو ایک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر محفوظ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سازی کے خلاف صحابہ کا اتنا ذہن بنایا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں بنائی. اب تصویر سامنے نہیں ہے تو خاکہ بن نہیں سکتا. حقیقی معنوں میں تو یہ یقیناً نبی کے نہیں ہے، یہ تو ایک بنانے والے کا اپنا تخیل ہے. اس لیے اس میں حقیقی معنوں میں نبی کی توہین نہیں ہو رہی. لیکن چونکہ بنانے والے کی نیت نبی کی توہین کی ہے اور اس کی اشاعت کی نیت بھی کیا ہے؟ نبی کی توہین. تو توہین کا اتنا پہلو بھی ہمارے لیے ہمیں متنبع کرنے کے لیے کافی ہے. اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان خاکوں کو ہرگز نہ دیکھیں. بہت سے لوگ یہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں کہ وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ میں دیکھوں بنایا کیا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ڈر نہیں لگتا زمین کے پھٹنے کا، آسمان کے گرنے کا، کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اس خاکے کو جس کی نسبت نبی کی طرف کی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کی جرت کیسے؟ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ آپ بار بار دیکھیں، یار دیکھوں میں نے بنایا تو کیا. کیسے دیکھ لیتے ہو؟ یہ کیسے ایک دم شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ تمہارے نبی ہیں اور یہ ان کا خاکہ ہے. یہ وسوسہ دل میں آ جانا نبی کے بارے میں، یہ کافر تو یہ کام کر سکتا ہے. کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، جو جانتا ہے کہ اس کائنات کے وہ سفیر تھے، وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. اس لیے ان خاکوں کو ہرگز دیکھا نہ کریں. لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ کی نیت سے چلا رہے ہیں یا دیکھ رہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کبھی وہ سامنے آ جائے فوراً نظر ہٹا کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں وہاں سے، صفحہ تبدیل کر دیں وہاں سے. یہ حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح کوئی ایسی فلم بنی ہے، کسی نے بتایا کہ یوٹیوب پہ کوئی ایسی فلم ڈالی گئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین تھی، تو لوگ جا جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو. کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ آپ کے سامنے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی بات کر رہا ہے تو سن کیوں رہے ہو اس کی بات؟ بولو بھائی ہمارے سامنے یہ بات نہ کرو. ہم نبی کی توہین یا نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ سننے کے عادی نہیں. آپ نے جو کہنا ہے آپ اپنے مندر میں جا کے یا اپنے بت خانے میں جا کے یا اپنے چرچ میں جا کے یا اپنی کتابوں میں جو لکھنا ہے لکھو. ہمارے الفاظ اس کا تحمل نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کسی کی توہین کے الفاظ سنتے ہیں، چاہے آپ کو ان الفاظ کے 100% غلط ہونے کا بھی یقین ہو، پھر بھی آپ کے دل میں اس کی عظمت آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال ہے مرزا غلام احمد قادیانی. قادیانی ہمارا ایک کلاس فیلو تھا قادیانی. تو ہمارے لڑکے کیا کرتے تھے، اس کے سامنے بیٹھ کے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو صبح شام گالیاں دیتے رہتے تھے. بیٹھے وہ گوبر کھاتا تھا، وہ گوں کھاتا تھا، وہ تو یوں تھا، وہ تو غسل جنابت کیے بغیر ہی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھاتا تھا، وہ تو پیشاب کے قطروں کا مریض تھا. پتہ نہیں کیا کیا جو نہیں بھی تھا نا وہ بھی لگا دیتے. وہ تو بیچارے اسکول کے لڑکے تو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر جو چیز ہو نہ ہو وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں. وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمیں بہت ثواب مل رہا ہے، تو جو گالیاں فحش بھی سب اس کے کندھوں پہ ڈال دی. اور وہ جو قادیانی تھا نا لڑکا کلاس فیلو تھا، وہ مسکراتا رہتا تھا، اس کو غصہ ہی نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، وہ استنجے کا ڈھیلا نہیں کھاتے تھے، وہ تو گڑ تھا جو انہوں نے کھایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ استنجے کا ڈھیلا، ایکچولی ایسا نہیں تھا. ہم حیران ہوتے تھے یار اگر ہمارے نبی کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے ایک حرف اس طرح بولے ہم تو منہ توڑ دیں اس کا. یہ سن کیسے رہے مسکرا کے؟
ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم مرزا غلام کو سچا نبی بھی مانتے ہو, اور وہ تمہارے سامنے لڑکے کہہ رہے ہیں گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا تھا, یوں کرتا تھا, اور کہہ رہے نہیں ایکچولی یہ تو اتنے آرام. کہتے ہم سارا دن سن کے نا عادی ہو گئے, اب ہمیں غصہ ہی نہیں آتا. تو میں نے وہاں سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ دیکھو آپ برحق نبی کے بارے میں اگر الٹے الفاظ سنتے رہو گے, لاشعوری طور پر آپ کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ غیرت ویرت یہ سب آہستہ آہستہ انسان غیرت لیس بن جاتا ہے. تو ہمیں ہمارا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ یہی ہے نا, تھوڑی سی غیرت ہمارے دل میں نبی کے بارے میں باقی ہے, کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی غیرت کو سنبھال کے رکھ لیں. تو اس طرح کے کارٹون یا اس طرح کی فلموں کو نہ شیئر کیا کریں نہ دیکھا کریں. آنکھ بند کی, ادھر منہ کیا اور اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا, اور سوچا بھی نہیں, جان کر بس خیال بھی نہ لائیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, تبصرہ بھی نہ کریں. کہ یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک خبر چلتی ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا تو فوراً وہ ساری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. تو بھائی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کافر ہے, وہ کرنے دو اس کو جو کر رہا ہے. آپ اس میں خبریں نشر کر کے دلچسپی کیوں لے رہے ہو اس میں؟ ایک برائی ہے, کسی نے دیکھو بیچ سڑک پہ پخانہ کر دیا اور ایک دوسرا آدمی اس کو ڈنڈی سے لے کے پوری گلی اور محلے میں پھیلا رہا ہے, تو بڑا مجرم کون ہے؟ وہ پھیلانے والا. جس نے کیا اس نے تو گوں کیا جہاں کیا, اب تو اس کو ڈنڈی سے لے کے پوری دنیا میں پھیلا کیوں رہا ہے؟ اس نے جو کیا وہ اس کو وہ جانے. کوئی کچھ کر سکتے ہو قانونی طور پر یا کوئی احتجاج کر سکتے ہو وہ کرو, نہیں کر سکتے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اس پہ تبصرے کرنا, اس کو خبریں کو نشر کرنا یہ غلط چیز ہے. اس سے یہ خود ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل توہین ہے. تو دو باتیں ہو گئی یا ایک ہی بات ہوئی ہے؟ ابھی دوسری بھول گیا, مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے. ایک بات تو میں نے کہا کہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھی, دوسری کیا تھی شاید دوسری ہو گئی ہو واللہ عالم. تو ایک چیز کو جب میں چلتا ہوں نا تو پھر اس کو دماغ اتنا لگ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس آیت میں بھی اللہ نے جو اس آیت کا حاصل ہے وہ یہ کہ ایسے الفاظ نبی کے حق میں استعمال کرنے سے منع فرمایا جس میں توہین کا شائبہ نکلتا ہو. ایک اور آخری بات اسی موضوع سے متعلق, پھر یہ بیان میں ختم کرتا ہوں. بعض دفعہ توہین نہیں ہوتی, وہمی لوگ, بعض لوگوں کو تقویٰ ہوتا ہے اور بعض کو تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو توہین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جذباتی خطیب لوگوں نے کچھ ایسے بیانات کیے ہوتے ہیں جذباتیت پر مبنی, ان کی دلائل اور علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو وہ ایسی باتیں کی ہوتی ہیں, ایسی لوگوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے. پھر وہ کسی عالم سے کسی آدمی سے کوئی لفظ سنا تو توہین, کہہ رہے یہ توہین ہو رہی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ, جنید جمشید تو بیچارہ تو ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں اس کی دھلائی ہو جاتی ہے اس چکر میں. تو جنید جمشید سے اگر میری کبھی ملاقات ہوئی یا میری بات وہاں تک پہنچی تو میں اس سے کہوں گا کہ آپ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار نہ کیا کریں. بولیں میں نے یہ بات کہی ہے, اس کو عدالت میں چیلنج کرو, ٹھیک ہے نا, اور پیپر پہ لکھ کے دو کہ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ توہین آمیز الفاظ ہیں تو مجھے جیل ہو جائے گی, اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ توہین آمیز الفاظ نہیں ہے تو پھر تم اتنے دل جیل کاٹو گے. یہ تحریر میں لکھ کے دو, تو اسی سے یہ بدعتی لوگ بھاگ جائیں گے. جنید جمشید کے جو الفاظ ہیں نا اس میں کوئی توہین کا لفظ ہے ہی نہیں سرے سے. اس نے ایک بیان کیا, ایک حقیقت بیان کی ہے, اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو احادیث میں ہیں وہ توہین نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, حدیث بھی بالکل اوتھینٹک ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلائی دنیا کی باتیں نہیں کی ہیں. آپ انسان تھے, انسانوں میں رہے, وہی باتیں کی جو انسان کے جو ہے نا انسان کی پہنچ سے اونچی نہ ہو. وہ تبھی تو مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ ہم میں فرشتے کو اللہ نے نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا. تو اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر زمین میں فرشتے رہتے تو میں فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا. رہتے انسان ہیں تو ان میں انسان کو بھیجوں گا جس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہوں گے, جس کے ساتھ خواہشات بھی ہوں گی, وہ سارے تقاضے ہوں گے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نارمل لائف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, نیچرل لائف تھی. ایسی باتیں نہیں کہ جو آج کل کے روحانی مقتدا اور روحانی پیشوا کرتے ہیں نا. آج کل کے روحانی لوگ چادر ڈال کے بیٹھے ہوں گے, تیری بچی کی شادی ہو جائے گی, یہ والا وظیفہ پڑھ لے.
تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ کام کر لے. نبی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. چند ایک معجزات ہیں، وہ ایک الگ حقیقت ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہ معجزات کا اظہار ہوا. لیکن عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ پیش کرنے سے بھی انکار کر دیا کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ معجزے پیش کیے تو یہ لوگ مجھے انسان سمجھنا ختم کر دیں. قرآن میں جگہ جگہ انکار بھی کیا ہے معجزے کا. جہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں وہاں بہت سارے معجزات ایسے ہیں جن کا مشرکین نے مطالبہ کیا اور نبی نے کہہ دیا میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں، مشرکین نے کہا کہ آپ نہر جاری کریں، آپ ایسا کریں یہ انگلی سے اشارہ کریں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، آپ ایسا کریں یہ اشارہ کریں ایک باغ کھڑا ہو جائے، اور آپ ایسا کریں یہ جو قرآن آ رہا ہے نا فرشتہ اوپر سے آسمان سے، یہ نظر تو آ نہیں رہا، آپ اللہ سے کہیں سیڑھیاں لگائیں آپ آسمان پہ جائیں. اللہ کے لیے سارے کام آسان تھے یا نہیں تھے؟ جو اللہ نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا سکتا ہے وہ نبی کے اشارے سے نہر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن سورہ بنی اسرائیل دیکھیں کہ اتنے سارے مطالبوں کے جواب میں اللہ نے نبی سے کہا کہ ان کو یوں کہہ دو قل هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دو میں بشر ہوں، انسان ہوں، ما وراء العقل یا اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. جیسے انسان کے انگلی سے اشارے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے سے بھی نہیں ہوتا. وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے تھے وہ ایک دفعہ اللہ نے کر دیے یہ بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. باقی میرا یہ اگر میں اتنی ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کروں گا تو تم تو مجھے بشریت کی فہرست سے نکال دو گے، اور میں اس فہرست سے نکلنے کے لیے نہیں آیا. میں تو اللہ کی قدرت منوانے کے لیے آیا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں. نمائندہ لوگوں کو اپنی طرف تھوڑی بلاتا ہے، وہ تو اس کی دعوت لے کر آتا ہے جس نے اس کو نمائندہ بنایا ہے، سفیر بنایا ہے. آپ کسی ملک کا سفیر بھیجیں اور سفیر صاحب اپنے مکان اور پلاٹوں میں اور اپنی چیزوں میں لگ جائے تو ملک کہے گا نا بھائی میں نے تجھے ایمبیسی میں یا تجھے جو سفیر بنا کے بھیجا تھا اپنے لیے بھیجا تھا. تو اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اپنی طرف لے آئے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو بہت سارے معجزوں کا انکار کیا جو انہوں نے مطالبے کیے، انکار کیا کہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں 2 واقعات ملتے ہیں جن میں کوئی بدعتی ممکن ہے توہین کا پہلو نکال لے، مگر یہ جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ بالکل اوتھینٹک، ایک بخاری کی اور ایک صحیح مسلم کی. بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اقامت ہو گئی، آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا، صحابہ کی طرف، فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بعض دفعہ کچھ کام بھول جاتے ہو ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے، یعنی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے صحبت کی، غسل فرض ہوا مگر غسل کرنا بھول گیا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ جملہ آپ نے کہا اور تشریف لے گئے. صفیں اسی طرح کھڑی ہوئی ہیں، اقامت ہو چکی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. یہاں پھر ٹنڈ کی نفی ہو رہی ہے. اگر گنجا ہونا سنت ہوتی تو حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا. میں نے ٹنڈ کے خلاف اور بھی کچھ دلائل اکٹھے کیے ہیں. میں بھی برما گیا تو وہاں جو بدھسٹ مجھے ملے سارے ٹنڈے، اس سے بھی میں نے، اور پھر ہندوؤں کے پنڈت بھی کیا ہوتے ہیں ٹنڈے گنجے، اس سے مجھے پتا چلا کہ ٹنڈ کروانا یہ بدھسٹ اور ہندوؤں کے کا ایک مذہبی شعار ہے، اور ہمیں غیر مسلموں کے مذہبی شعار اختیار کرنے سے منع کیا. آپ ٹنڈ اگر کراتے ہیں نا ویسے ہی گرمی سے، یا آپ کو ٹنڈ اچھی لگتی ہے یا آپ نے اس پہ کوئی نمبر پلیٹ لگوانی ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے، ڈیزائن بنانا ہے، وہ ایک آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس کو مذہب سمجھ کے نہ کریں، سنت سمجھ کے. مذہب میں نہیں ہے. اگر مذہب سمجھ کے کریں گے تو یہ پھر ہندوؤں کی پنڈتوں کی مذہبی سنت ہے، مسلمانوں کی یہ مذہبی سنت نہیں ہے. میں پھر بتا دوں گنجا ہونے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں گنجا ہونے کو مذہبی اس میں عنصر داخل کر دینا، مذہب کا اس میں جو ہے نا وہ یعنی ایک وہ تصور پیدا کر دینا کہ اس میں کوئی زیادہ وہ ثواب ہے یا یہ رہبانیت ہے، تو یہ رہبانیت ان کی، ہماری نہیں ہے. یہ ہمارے نبی نے زینت اختیار کی ہے، خوبصورت بال تھے آپ کے، گرمی ہے آپ نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ ٹنڈ کو سنت نہ سمجھیں.
حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. شاعر نے کہا نا بعض لوگ ٹنڈ کرا کے بھی حسین لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، تو وہ ٹنڈ کرائیں، وہ کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ خوبصورتی ان کی جھلک رہی ہے اس ٹنڈ میں. ٹھیک ہے. ٹنڈ کے شریعت نہ ہونے کا ایک دلیل خود اس کا نام بھی ہے، ٹنڈ. اگر یہ سنت ہوتا تو اس کا نام ٹنڈ نہ ہوتا کم از کم، کیونکہ سنت تو بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. اس کے جیسے نبی کا نام محمد تھا نا. اب آپ دوسروں کے مذہبی رہنما کو دیکھ لیں، ان کے عجیب عجیب سے نام ہوتے ہیں. ایک سکھ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ اصل پنجابی زبان میں اپنا نام نہیں بتا رہا، انگلش میں بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے بیوٹیفل ریڈ انڈر ویئر. بیوٹیفل ریڈ انڈر ویئر. یار یہ کیا؟ پھر پتا چلا کہہ رہے سندر لال چڈا. سندر کا مطلب بنا دیا بیوٹیفل، لال ریڈ اور چڈا انڈر ویئر. تو یہ جو ٹنڈ کا لفظ ہے نا، ٹنڈ، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہو سکتی، ورنہ اس کا نام ٹنڈ نہ ہوتا. ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیا کرتے، جیسے مونچھیں رکھنا یہ سنت نہیں ہے، مونچھیں کٹانا سنت ہے، تو مونچھوں کا نام بھی کیسا ہے؟ مونچھیں. عجیب سا نام ہے نا، جس کو ایک دم ایک عجیب سا تصور آئے گا، عجیب سا. خیر، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، میں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غسل کر کے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اب جو میں نے ایک دفعہ کسی بیان میں یہ واقعہ سنا دیا، 15-20 سال پرانی بات ہے. بعض لوگ میرے پیچھے پڑ گئے فتوے لا کے کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ نبی پر ایسا الزام لگا دیا کہ غسل جنابت، ایک تو یہ کہ زوجہ سے ہم بستری کی، پھر بھول گئے غسل کرنا، بھول گئے، پھر مصلے پہ آ گئے. تو میں نے کہا اگر یہ توہین مجھ پہ لگانی ہے تو یہ تو پھر امام بخاری پہ لگاؤ. سب سے پہلے انہوں نے واقعہ کیوں نقل کیا؟ موطا امام مالک میں بھی یہ واقعہ. دوسری بات یہ کہ اگر عقل کی اینک ہو تو پھر انسان کہتا ہے یہ توہین نہیں ہے، تعظیم ہے. یہ ہمارے نبی کے سچے ہونے کی ایک علامت ہے کہ آپ کی طبیعت میں معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، منافقت نہیں تھی، جھوٹے نبی نہیں تھے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا کبھی بھی واپس نہ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم ایسے اماموں کو جانتے ہیں. ایک امام نے بتایا کہ میں نے بغیر وضو کے غلطی سے 4 فرض پڑھائے، 2 سنت موقدہ نماز پڑھی، 20 رکعت تراویح، پھر پورے 3 وتر. وتر کے بعد جب سلام پھیرا تو مجھے یاد ہے میرا تو وضو ہی نہیں ہے. وہ نوجوان لڑکا تھا. میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے؟ پی گئے. مجھے بتا رہے، کہہ رہا میں بتاؤں گا تو پٹوں گا نہیں میں. پبلک بولے گی 4 رکعت کے بعد یاد آ جاتا، 8 رکعت کے بعد یاد آتا، 15-16 کے بعد یاد آیا، تو پوری وتر کے بعد تجھے یاد آ رہا ہے. پوری نماز کون پڑھے گا بھائی دوبارہ؟ اور مجھے بھی وہ یہ واقعہ بیان کر رہے سال گزرنے کے بعد. کہہ رہے پچھلے سال تراویح میں ایک دن ایسا ہوا تھا. میں نے کہا پھر آپ نے بتایا نہیں؟ کہہ رہے وہ پی گیا. میں اب کیسے بتاتا؟ آپ خود سوچیں مولوی صاحب، میں بتاتا تو پٹتا نہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیتے اور کسی مفتی سے کہتے، صرف یعنی عالم ہوتے تو بتاتے بھائی یہ پوری تراویح بے شک نہ لوٹاؤ، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کم از کم لوٹا لو. اب ہمت نہیں ہے، روزہ بھی ہے، تو تراویح ایک دن کی چھوٹ گئی ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ فرض تو کم از کم لوٹا لیں. لیکن وہی بات ہے نا، لوگوں کے دل بھی چھوٹے ہیں، لوگ مار مار کے قیمہ نکال دیں گے. ایک دفعہ ایک پٹھان نے جمعے کی نماز پڑھائی اپنے گاؤں میں، اور بہت لوگ تھے اس کے. گاؤں یعنی شہر کی طرح کا گاؤں تھا، وہ بہت بڑا قصبہ تھا. اس نے پھر ہمیں خط لکھا، کہہ رہے میں نماز پڑھا کے گھر آیا تو مجھے یاد آیا میرا تو وضو ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہماری قوم ہے نا پٹھان، اگر میں نے ان کو بتا دیا نا کہ میں نے جو جمعے کی نماز پڑھائی تھی بغیر وضو کے پڑھائی تھی، یہ مار مار کے میرا بھرکس نکال دیں گے اور ساری زندگی تانا دیتے رہیں گے. ساری زندگی جب بھی گزریں گے نا یہ وہی ہے. پھر بچوں میں تانا جائے گا، ابے یہ جس کا یہ بچہ ہے نا اس کے دادا نے بغیر وضو کی ایک دفعہ نماز پڑھائی تھی. تو کہہ رہے کہ ہزاروں نمازی سے میں سب کی طرف سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی گنجائش دے دو مجھے کہ میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ میں نے بغیر وضو پڑھا دی، میں سب کی طرف سے 2-2 رکعتیں پڑھ لوں گا میں بیٹھ کے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. ایسا نہیں ہے کہ بس اب چھوڑو. بات ہے وہی انسان ہے، بھولتا ہے تو یہ چیز بھی بھول سکتا ہے.
اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پر بھول اس طرح کی واقع ہوئی ہے تاکہ لوگ آپ کو بشر بھی سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک اور صاف سیرت ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگلا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ واقعہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی غیر اختیاری، جیسے ہی نظر پڑی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے، حضرت زینب اپنی زوجہ کے پاس، حضرت زینب کے پاس اس وقت سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو کہا کہ ان سہیلیوں کو، یعنی کوئی مجھے پورے الفاظ ابھی یاد نہیں ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضرت زینب سمجھ گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملاقات چاہتے ہیں، تو ان کو گھر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان کے ساتھ ہوتی ہے، تمہاری جب کسی عورت پہ نظر پڑے اور تمہارے دل میں شہوت پیدا ہو جائے تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس آ کے اپنی شہوت کو پورا کر لو۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ؟ کیوں پورا کر لو؟ تاکہ وہ جذبات ختم ہو جائیں، برقرار رہیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ نبی کی تو مائل نہیں ہوتی گناہ کی طرف، لیکن خواہش تو پیدا ہوگی نا، وہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، تو کیسا آپ آج کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ آج کسی میں یہ دم ہے، کسی صوفی میں، کسی شیخ میں، کسی عالم میں، کہ وہ یہ کہے کہ میں جا رہا تھا، میری کسی خاتون پہ نظر پڑی، مجھے شہوت پیدا ہو گئی، میں تو گھبرا گیا، بھاگ گیا۔ لوگ کہیں گے تم تو 2 نمبر آدمی ہو، تمہیں تو نامحرم عورتوں کو دیکھ کے شہوت پیدا ہوتی ہے، تمہیں ہے بھائی، تمہیں تو اتنا نیک پاک صاف ہونا چاہیے، عورت کو دیکھ کے تمہیں تو شہوت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام چونکہ نیچرل مذہب ہے نا، وہ باتیں کرتا ہے جو زمینی حقائق پر مشتمل ہیں۔ زمینی حقائق یہی ہیں کہ جب آدمی ہے، مرد ہے، عورت پہ نظر پڑ گئی، شہوت پیدا ہونے کا پورا چانس، بولو بھائی، کیونکہ شہوت کا تعلق تقوی سے اور گناہگاری سے نہیں ہے، اس کا تعلق آدمی ہونے سے یا مخنث ہونے سے۔ ہیجڑے ہوں گے، مخنث ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مرد ہوگا تو جب عورت کی طرف نظر پڑے گی تو پورا چانس ہے شہوت پیدا ہی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پیدا ہی ہو، وہ تو پھر ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ایک الگ قسم ہے کہ جب بھی عورت پہ نظر پڑے ان کا دماغ خراب، وہ پھر ٹھرکیوں کی ایک الگ چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وہ پھر ان کی شہوت حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہوتا ان میں۔ تو لیکن ایک نارمل آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، نبی کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ مرد کی عورت کی طرف طبیعت نہ ہو، میلان نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو مخنث اور ہیجڑے، اگر ایسا میلان ہی ختم ہو گیا تو پھر بیوی کی طرف بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ حدیث کو کوئی بیان کر دے اور آپ کہیں سے توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے تو وہ پھر بہت بے وقوف انسان ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں اسی طرح، میں اکثر نبی کے نام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، تو یاد رکھو اس میں بھی توہین نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے علماء سرور کائنات، سرور دو عالم، حضور اکرم کہتے ہیں اور آپ نبی کہتے ہو یا رسول اللہ کہتے ہو۔ تو ایک صاحب نے میرا خون پیا کچھ دن پہلے کہ آپ نے جو ہے نا اتنے القاب نہیں لگاتے، تو میں نے اس سے کہا کہ نبی کے لیے سب سے بہترین لفظ رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، یہ اتنا بڑا عہدہ میری نظر میں۔ اور ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی کہ نبی کے لیے سب سے بہترین لقب کون سا ہے؟ رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح نبی کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نام ہی بڑا پیارا نام ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب آپ درود پڑھ رہے ہیں تو اب توہین کا عنصر ختم ہو گیا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو توہین ہوتی نہیں ہے، وہمی لوگ ان کو توہین بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوالات ہیں۔ نصف شعبان کی اہمیت سے آگاہ کر دیں، اس بارے میں میرا بیان ہے، میری ویب سائٹ ہے muftitarikmasood.com، اس پہ 15 شعبان کے بارے میں ایک تفصیلی بیان ہے، وہ آپ سن لیں۔ اس بیان کا خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، کچھ بھی نہیں۔ نہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، نہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، نہ اس رات قبرستان جانے کی کوئی حقیقت ہے، نہ اس رات میں نئے کپڑے یا نہانے دھونے کی کوئی حیثیت ہے، نہ غسل کی، نہ نئے کپڑوں کی، اور نہ یہ کوئی حلوے کی اور نہ پٹاخوں کی، اور اگلے دن کا روزہ بھی کسی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بھی سنت سمجھ کے رکھنا بدعت ہے۔ صرف ایک چیز ہے، وہ بھی بالاتفاق نہیں ہے،
جمہور کے نزدیک اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے، جمہور کے، لیکن اس پر بھی امت کا اتفاق نہیں ہے، مگر جمہور کا بہرحال یہی مذہب ہے اور اس بارے میں روایات بہت کثیر ہیں۔ تو نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ اس رات انفرادی عبادت جمہور کے مذہب کے مطابق کر لینی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 15 شعبان آئے گی آپ لوگوں نے انفرادی عبادت کرنی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ انفرادی اس لیے کہ مسجدوں میں جتھے لگانا، پھر چائے کاوے گٹکے چل رہے ہیں، لڑکوں کو ایک شغل میلہ مل جاتا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، باقی پھر گپیں ادھر ادھر کی، پھر آدھا ایک گھنٹے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ اور گھما دیا انہوں نے کہ چلو عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو گھر میں انفرادی طور پر 2 نفل پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اجتماعی سطح پہ جتھے بنانے سے۔ تو بس یہ ایک چیز ہے۔ میڈیا میں اگر کاروبار کے لیے گاڑی پک اینڈ ڈراپ کے لیے رینٹ پر چلا سکتے ہیں، ہاں میڈیا میں یعنی نیوز چینل وغیرہ ہے اگر اس کے لیے تو ٹھیک ہے، باقی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی ابھی کیا ہے یہ آپ ذرا مجھے ایک ایک کر کے پکڑاتے ہیں۔ گھر میں مشورہ ہوا اور رائے طے ہو گئی پھر استخارہ کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک بات طے ہو گئی تو استخارہ کرنا ٹھیک نہیں، اور کسی سے کروانا یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے۔ مشورے کی اہمیت زیادہ ہے، جب مشورے سے ایک چیز طے ہو گئی تو وہی کرو کام۔ دجال کے فتنے کے بارے میں بتائیں، علماء کرام اس ٹاپک پر اکثر بیان نہیں کرتے، اس کی کوئی خاص وجہ اس کی ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے، فتنے پہ جتنی بات کم ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دجال کو لوگوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ ویسے تو دجال کی ایک بڑی اہمیت ہے، جب وہ آئے گا تو بڑا خطرناک ہوگا، لیکن فی الحال میری رپورٹ یہ ہے کہ ابھی دجال کے آنے میں ٹائم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری جو اپنی تحقیق ہے، تو ابھی چھوڑیں اس ٹاپک پر، جب آنے کا بالکل چانس قریب ہو جائے گا تو پھر اس وقت کے علماء آپ کو بتائیں گے۔ اور ہمیں دجال کے بارے میں اتنی معلومات کافی ہیں کہ دجال آئے گا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، صرف ایک ہوگی، اور وہ بھی خراب آنکھ ہوگی، اور اس کے پیشانی پر موٹا موٹا کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کرتب دکھائے گا۔ جب اس قسم کی شخصیت کسی کو نظر آئے میرے موبائل نمبر پہ پھر آپ فون کر سکتے ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس قسم کا کوئی آدمی کسی کو نظر نہیں آیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دجال کے ٹاپک کو نا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمان اپنی عملی زندگی سے دور ہٹتا جا رہا ہے، جو کرنے کے کام ہیں بھائی ان کی طرف توجہ دو نا ابھی زیادہ۔ جو چیزیں ابھی نہیں ہیں، جن سے ابھی ہمیں واسطہ نہیں پڑ رہا، ان پہ اتنا زیادہ ابھی۔ تو حدیث میں نبی نے دجال سے ڈرایا ہے اور دجال کی علامت بتا دی، اور یہ علامت اس لیے بتائی کہ دجال کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی دجال ہو، کہیں یہ نہ ہو برمودا تکون سے نہ کہیں نکل گیا ہو، ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فلانی جگہ سے نکل گیا ہو، تو چھوڑ دیں، ان چیزوں میں نہیں پڑیں۔ دجال کی بہت بڑی علامت نبی نے بتا دی کہ کانا ہوگا، اور پھر جو آنکھ ہوگی وہ بھی خراب ہوگی، اور پیشانی پر صاف لفظوں میں کیا لکھا ہوگا؟ کافر، اور خدائی دعوے کرے گا۔ تو جب اس قسم کی چیز کوئی آئے پھر مختلف علماء کے نمبر ہیں، ان پہ رابطہ کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے دجال کے بارے میں مجھ سے کم از کم نہ پوچھیں۔ نماز جنازہ میں جوتے پہن کر یوں پہ کھڑے، جوتے اگر پاک ہیں تو نماز جائز ہے۔ پاک ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر جوتوں پر کوئی لکوڈ نجاست نہیں ہے، چھینٹے وغیرہ پیشاب وغیرہ کی ٹھوس نجاست ہے، تو وہ زمین پہ رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جوتے کے نیچے تلوے پر کوئی ایسی نجاست لگی تو جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر پاک ہیں جوتے، ان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں جب ہوتا جب آپ واش روم میں جب یعنی پیشاب کرتے ہیں اور جوتوں پہ وہ پیشاب کے چھینٹے بہت زیادہ پڑتے ہیں، پھر جوتے اوپر سے ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں پھر نہ پڑیں۔ لیکن وہم کرنا جائز نہیں ہے، جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جوتوں کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام اکثر نمازیں جوتوں میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحابہ کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو نماز جوتوں میں ہی ہوتی تھی۔ ہم جوتوں لانے سے مسجد میں اس لیے منع کرتے ہیں کہ اب مسجدیں کیا ہو گئی ہیں؟ پکی۔ اب جوتے آئیں گے تو کچرا بھی آئے گا ساتھ میں۔ صحابہ کے دور میں مسجد میں فرش نہیں تھا، کچی مسجدیں تھیں، تو صحابہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھاتے تھے، صحابہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو جوتے کی اتنی کوئی اتارنے کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے شریعت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انگوٹھی گھڑی سیدھے ہاتھ میں پہنے الٹے ہاتھ میں، جس میں چاہے پہنے۔ رومال سیدھے کندھے پہ رکھنا چاہیے، الٹے کندھے رومال رکھنا ہی نہیں چاہیے کندھے پہ۔ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی رومال کندھے پہ؟ رومال کندھے پہ رکھنے سے آپ کے
پاس سامان زیادہ ہو جائے گا اور آپ الجھن کا شکار رہیں گے، ہلکے پھلکے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے آپ۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، رومال رکھنا بعض قوموں کا کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ لوگ اکثر رومال رکھتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھی مذہب سمجھیں گے پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ناجائز۔ تو مذہب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رومال نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح لاٹھی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، بعض لوگ لاٹھی رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نہ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور نہ رومال آپ کے کندھے پر ہوتا تھا، بمشکل ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ہوا تو 2 چادریں ہو گئی، ایک ازار نیچے اور ایک اوپر، بھی ہلکا پھلکا لباس تھا۔ شلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، تو بس یہ تھا۔ باقی یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں، رومال بھی ہے، پھر اور وہ گرین والوں کے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے تو ایک گلے میں الگ چادر ہوتی ہے، پھر سر پہ الگ ہوتی ہے، اور ہاتھ میں بھی کچھ ہوتا ہے سنا ہے، اور پھر کپڑے بھی بہت ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ شلوار قمیض کیا اسلامی لباس ہے؟ اسلامی لباس کون سا ہے؟ پینٹ شرٹ انگریزی لباس ہے؟ یاد رکھو، اسلامی اور غیر اسلامی لباس بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اسلام نے ایسی ہیں جو جن میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی ہیں، یعنی کوئی خاص لباس نہیں دیا اسلام نے، کیونکہ اسلام آیا پوری دنیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور ہر قوم کا الگ موسم ہوتا ہے، اس کا الگ کلچر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار پہنا یا شلوار پہنی اس لیے نہیں کہ اسلام کا حکم تھا، بلکہ اس لیے کہ عربوں کا کلچر تھا۔ جیسے اب کوئی سوال کرے کہ اسلامی سواری کون سی ہے بھائی، جواب دے کوئی، بھائی گدھا اسلامی سواری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی ہے۔ بھائی نبی نے گدھے پہ اگر سواری کی ہے تو روم اور فارس کے لوگ بھی اس وقت کس پہ سوار ہوتے تھے؟ گدھے پہ، کیونکہ سواری تھی ہی گدھا۔ اب کوئی کہ میں جہاز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ غیر اسلامی سواری ہے، اور اسلامی سواری پہ میں جاؤں گا گدھا اور گھوڑے پر، تو وہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ آج کل کے گھوڑوں میں اور گدھوں میں دم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے لمبے لمبے سفروں کے آتی تھے۔ ابھی گھوڑا یہیں سے، میں نے ایک دفعہ سینڈ اسپیڈ چلا گیا، میں نے گھوڑا لیا کرائے پر آدھے گھنٹے کے لیے، میں نے کہا چلو گھوڑا بھگائیں گے، تو میں جب گھوڑے پہ بیٹھا اس کو میں نے اس سے کہا میں بھگاؤں گا اس کو صحیح طریقے سے، اور پیسے لے لو مجھ سے زیادہ، 1 گھنٹے سے پہلے گھوڑا نہیں لینا مجھ سے۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ یوں لڑکیوں کی طرح نا ایسے یوں کر کے جیسے وہ ڈکن جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت گھڑ سواری معمولی سی آتی ہے۔ تو ہم 2 دوست چلے گئے، میں نے کہا ہم لوگ آدھا گھنٹہ تک اس کو ایسے بھگائیں گے جیسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جب 1 چکر لگایا نا اس کا، تو گھوڑے کی حالت خراب ہو گئی، اور گھوڑے سے زیادہ گھوڑے کے مالک کی حالت خراب ہو گئی، وہ گھوڑے سے بھی زیادہ کانپ رہا ہے۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ گھوڑے کے جو جتنے بھی چانپے اور پسلیاں نکل کے ایسا نہ ہو بعد میں سارے اسپیئر پارٹس اس کے الگ سے ڈالنے پڑے، پسلی الگ لگ رہی ہے، اور تو اس نے کہا نہیں، وہ سارا معاہدہ اس نے توڑ دیا، اور وہ جو ہے نا پیسے واپس کیے اس نے۔ تو آج کل کے نا اسلامی گھوڑوں اور اسلامی گدھے جو ہے نا، تو یہ خوراک کوئی کہ کوئی اسلامی خوراک، بھائی خوراک آپ گرم علاقوں کے رہنے والے ہو تو آپ ٹھنڈی خوراکیں کھاؤ گے، ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہو تو آپ گرم خوراکیں کھاؤ گے۔ یہ تو نہ اسلامی کوئی خوراک ہوتی ہے نہ اسلامی کوئی لباس ہے۔ البتہ لباس کے بارے میں نبی نے چند ہدایات دی ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے۔ نمبر 1 لباس ہو، لباس کا مطلب پورا جسم ڈھانپتا ہو، 2-4 اسٹیکر لگا لینا، جیسے آج کل خواتین کے لباس آ رہے ہیں، لباس ہی نہیں ہے اس میں، باقی سب چیزیں ہیں، کپڑا ہے نہیں، باقی ساری چیزیں اس میں، تو وہ لباس نہیں ہے، پورا لباس ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لباس پہنتے ہی لباس سے ایک آدمی سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بعض لباس بعض قوموں کے کلچر ہیں، انہیں دیکھتے ہی لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ایسے لباس سے منع کیا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو پینٹ شرٹ کے ایک زمانے میں علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں پہنتا تھا۔ اب اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہن کے آتا، لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے۔ لیکن اب پینٹ شرٹ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے تو آپ فوراً کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی شے میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز ناجائز نہیں رہتی۔ تو اس لیے آج پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شلوار قمیض
جو ہے اس میں پردہ زیادہ ہے، وہ ذرا سلیقہ اس میں تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے بہتر وہی ہے کہ وہ پہنے. آیا تو بہرحال یہ غیر مسلموں سے ہے نا، اگرچہ اب ان کا نہیں رہا لیکن آیا وہاں سے پینٹ شرٹ، بہتر یہ ناجائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ بھی ناجائز ہے. تو یہ چند ہدایات ہیں، باقی سارے لباس اسلامی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ دو مسئلے بیان کر دوں پھر بتا دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی خاص لباس نہیں ہے اسلام میں، سب جائز ہے. یہ جو عرب لوگ جبہ پہنتے ہیں نا، یہ بھی کوئی اسلامی لباس نہیں ہے، یہ عرب کا کلچر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض لوگ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، وہ جبہ پہن لیتے ہیں اور رومال لال لٹکا لیتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کے مطابق ہم نے پہن لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رومال نہیں لٹکایا کرتے تھے، لیکن عرب لٹکاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا کلچر ہے، تو کلچر کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اپنا کلچر خام میں تبدیل نہ کیا کرو. سعودی عرب جاتے ہیں آپ لوگ، دیکھو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، دوسرے مسلک کے علماء کو بھی دیکھا ہے، وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اپنا پورا لباس چینج کر لیتے ہیں وہ. لیکن میں نے اپنے مسلک کے بات مسلک پرستی کی آ رہی ہے، اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے اکابر ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے وہ کبھی بھی عربوں میں جاتے ہیں اپنا لباس تبدیل نہیں کرتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہ سعودی عرب میں بہت بیانات ہوتے ہیں علماء کے ساتھ، بہت حلقے، مگر ان کا وہی کرتا، وہی چائنا ٹوپی اور وہی ان کا پجامہ. کیوں بھائی؟ ہمارا ایک کلچر ہے، تمہارا بھی کوئی اسلامی نہیں، ہمارا بھی اسلامی نہیں، لیکن ہمارا یہ لباس ہے تو ہم اسی لباس میں آئیں گے. قبول کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے واپس بھیج دو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں عربوں سے پیسے لینے کے لیے نا، وہاں جاتے ہی لال رومال اور پھر وہاں سے ویڈیو سامنے رکھ کے اپنے عربی میں بیان ریکارڈ کروانے، تاکہ لوگ ان کو مکہ مدینہ کا دھلا سمجھیں کہ یہ زمزم سے نہائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بالکل مکہ مدینہ والے ہیں. آپ کے پاس اگر علمیت ہے تو آپ کو اپنا لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم نہیں ہے تو آپ لال رومال پہن لیں، سفید پہن لیں اور جبے پہن لیں، آپ باتوں سے پھر بھی مکہ مدینہ کے لگیں گے نہیں. اب میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، لباس وہی لال رومال اور وہ سارے اقال وقال پہن کے، اور وہ پورا کلچر ایسا لگتا ہے سعودی عرب کے کوئی حرم کے امام بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرے گا پکڑا جائے گا باتوں سے، لگے گا ہی نہیں کہ مکہ مدینہ سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اسی لباس میں، سعودی عرب میں بھی وہی اپنا شلوار قمیض، اپنی مخصوص پگڑی. تو آپ کا جو لباس ہے یہاں ہے وہ بھی وہاں بھی وہی ہونا چاہیے، اس کو تبدیل نہ کرو. عرب بھی جب یہاں آتے ہیں تو اپنے ہی جبے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ جبہ کوئی وہ ہے نہ شلوار قمیض، سب چلتا ہے. اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. انگوٹھی گھڑی سیدھے ہاتھ میں یہ ہو گیا، رومال سیدھا کندھا ہو گیا. بھائی رومال ہی ہم نے ہٹا دیا تو کندھا نہ سیدھے کی بات نہ الٹے، جہاں چاہے پٹانے. شلوار قمیض کا اسلامی لباس کو پینٹ شرٹ یہ بھی ہو گیا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اچھا دو اعلانات سن لیں. ایک تو رمضان کے حوالے سے، رمضان میں جو بیانات ہوا کریں گے وہ اتوار کو ہوں گے ظہر کی نماز کے بعد. اور دوسری بات یہ، کل میرا بیان ہے لاسانی ریسٹورنٹ میں، یونیورسٹی کے طلبہ میں بیان ہے، اور ذرا علمی قسم کا بیان ہوگا، کیونکہ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات، مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی انتظام ہے پردے میں، اور مردوں کا بھی. تو آپ میں بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں. لاسانی ریسٹورنٹ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اعلیٰ دین کی طرف ہے کہیں. 11 بجے دن میں بیان ہے. ریسٹورنٹ کا لوگ سنتے ہی فوراً کہتے کھانا بھی ہوگا، تو مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ میں بتا دوں. کیونکہ ریسٹورنٹ سے بعض لوگ کہتے ہیں یار ریسٹورنٹ میں ہو رہا ہے تو کھانا بھی ہوگا، تو کچھ پتا نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے. اور مجھے انہوں نے کوئی کھانے کا نہیں بتایا، بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، کم از کم مجھ سے تو نہ چھپاتے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے نہیں پتا، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا کھانا، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ ملی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کھانے کے چکر میں اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا. اور پھر رش اتنا لگ جاتا ہے کھانے کا، جب ہو جائے نا تو پھر صبح 5 بجے بھی اگر رکھیں گے نا تو پبلک پہنچ جائے گی، اور حیدرآباد میں بھی رکھیں گے تو وہاں بھی پہنچ جائے گی. تو اخلاص کے ساتھ جو بیان سننا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، جو کھانا چاہیں تو پھر رسک ہے، ٹھیک ہے نا. جوا اسلام میں جائز نہیں ہے، رسک لینا کہ آپ آئیں اور پھر پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک عجیب سا دھچکا لگتا ہے انسان کو جو برداشت نہیں ہوتا پھر. اور کوئی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.